تو ہمارے کچے پکے ادھ کچرے مولوی کو تبلیغی جماعت نے سیر و سیاحت کی عیاشی کی چاٹ لگا کے اور مالی معاونتیں کر کے ان کی علمی استعداد کو دفن کر دیا ہے، مت مار دیا۔ میرے جھمکے امیر صاحب ایک دفعہ میرے پاس آئے، بیٹا آسٹریلیا کے لیے جماعت تیار ہوئی ہے؟ میں کہا جی بسم اللہ جناب۔ کہتے ہمارے پاس عالم نہیں ہے۔ میں کہا جی پھر کچھ انتظام ہوا؟ کہتے مشورے میں طے ہوا ہے کہ اگر تم ساتھ چلو، تمہارا تو نصاب بھی پورا ہے، تم نے سال بھی لگایا ہوا ہے، شادی شدہ بھی ہو، اور اب تک کے تمہارے چلے بھی پورے ہیں، اس وقت تک میرے چلے پورے تھے، تو تم جا سکتے ہو۔ تو میں نے بڑے سادہ سے لفظوں میں کہا، میں کہ امیر صاحب میرے پاس تو آسٹریلیا کے سفر کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، تو جب میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میرا جانا فرض بنتا ہی نہیں۔ میں کہ پیسے نہ ہو تو حج فرض نہیں بنتی، آسٹریلیا کی یاترا کہاں سے فرض بنتی ہے؟ تو اس پر امیر صاحب نے کہا نہیں، اللہ پاک انتظام کر دیں گے، تم بس ہاں کر دو۔ اچھا میں تو ان کے رائیونڈ میں 10 سال پل کے آیا ہوں، میں تو ان کے سارے ہیلے چکر، ان کے فراڈ اور ان کے سارے دغا بازیاں سب جانتا ہوں۔ میں کہا امیر صاحب بس اتنا بتا دیں، آپ اللہ پاک سے میرا مسئلہ کیسے حل کرائیں گے، مجھے اس کی ذرا کوئی صورت بتا دیں۔ اب امیر صاحب خاموش۔ میں کہا آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ اگر میں ہاں کر دوں تو آسٹریلیا کے لیے میرے خرچے کا انتظام ہو جائے گا؟ آپ خدا پر اتنا یقین کیسے رکھتے ہیں، مجھے ضرور اس کی وضاحت کریں۔ امیر صاحب خاموش۔ میں کہا جی میں بتاؤں؟ میں کہا میں تم ہی لوگوں میں پل بڑھ کے باہر آیا ہوں، میں بتاؤں؟ امیر صاحب خاموش۔ اللہ غری کی رحمت کرے، فوت ہو گئے جھنگ کے امیر صاحب۔ میں کہا جی ہوگا یہ، میں ہاں کروں گا، آپ منگل کے مشن میں جا کے یہ نوید سنائیں گے، خوشخبری سنائیں گے کہ جی وہ تیار ہو گیا۔ اب بھائی سوچو، تو حاجی انور اور حاجی جناب وہ اصغر اور شیخ جاوید اور فلانا آئرن سٹور والا اور فلانا مالدار اور فلانا یہ، اب آپ ان کے ڈور ٹو ڈور جا کر کہیں تیار ہو گیا، اس کے خرچے کا انتظام کرنا ہے، تو آپ بندے بندے سے میرے نام کی بھیک مانگ کر پیسے اکٹھے کر کے جب پیسے پورے ہو جائیں گے، جتنا آسٹریلیا کے آنے جانے کا خرچہ ہے اس کے اگینسٹ جب پیسے پورے ہو جائیں گے تو آپ مجھے آ کر خوشخبری سنائیں گے اللہ پاک نے کر دیا۔ میں کہ کیا آپ بندے بندے سے میرے نام کی بھیک مانگیں گے؟ میں کہ شرم نہیں آتی آپ کو؟ میں کہ میں مولوی ضرور ہوں، آپ جانتے ہیں میرا والد شہر کا کتنا معزز آدمی ہے، میں کہ میرے بھائی کتنے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے سب کچھ چھوڑ کے عالم بن گیا، آپ میری غریبی پر مت جائیے، آپ جانتے ہیں میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں کہ آپ پورے شہر میں بندے بندے سے میرے نام پہ بھیک مانگیں گے؟ میں کہ میرے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں کہ یہ اللہ کی مدد ہے جس کا آپ مجھے جھانسا دینے کے لیے آئے ہیں؟ تو امیر صاحب وہیں سے اٹھے اور بھاگ گئے۔ تو آج انہوں نے غریب غریب مولویوں کو جہاز دکھا دیے، یورپ کی گلیاں دکھا دیں، وہاں کی روشنیاں دکھا دیں، ہیں جی، وہاں کی رونقیں دکھا دیں، ان کی جگمگاتے علاقے دکھا دیے، اور مولوی کی عقل وہیں بند ہو جاتی ہے۔ جس غریب کو اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے 1 مہینہ لگتا ہے کرایہ جوڑنے کے لیے، اسے یورپ کی یاترا ہو جائے، وہ جہاز دیکھے، اس کے تو پاؤں زمین پہ لگنے ہیں، اس کے تو سر آسمان میں ہونا ہے، بلکہ صحیح معنی میں وہ انفن فلما وہ استن فی السما کا مصداق ہونا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے مولوی کی مت مار دی، اس کو کھلا کھلا کے، پیسہ دے دے کے۔ اب میرا اس جماعت سے مرکزی سوال یہ ہے کہ جو عقائد، جو نظریات قرآن کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، درس قرآن کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، معاشی زندگی کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، قضاء کے بارے میں، اس کے علاوہ امر و نہی کی صیغہ اسلام کے بارے میں، امارت اسلامیہ کے قیام کے بارے میں، باطل کے خلاف جہاد کے بارے میں، انہوں نے ان تمام چیزوں کو تبلیغی جماعت سے یوں دھو دیا ہے جس طرح اچھے سے ڈٹرجنٹ پاؤڈر کے ساتھ چائے کا داغ دھو دیا جاتا ہے اور وہ کپڑا اجلا اور سفید ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک مولوی احسان صاحب کا بھانجا تھا، میرا کلاس فیلو تھا، چھوڑیے میں نام نہیں لیتا اس کا، میں نے اسے ایک دن کہا کہ تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں دیتا ہوں، رائیونڈ بازار چلے جاؤ، مولوی یوسف، مولوی الیاس کے بعد زیادہ جو لٹریچر ہے، چاہے وہ تقریری ہو یا تحریری ہو، وہ مولوی یوسف کا ہے۔ میں کہا مولوی یوسف کے چاہے ملفوظات خود کسی نے قلم بند کیے ہوں یا اس نے قلم بند کیے ہوں، یا کہ اس کی آڈیو ہو، ویڈیو ہو، اس کو بعد میں کتابی شکل میں ڈھال کے
غرض مولوی یوسف کے نام کا کوئی کتابچہ، کوئی کتاب، کوئی سوانح حیات کسی کی لکھی ہوئی ہو، وہ سب خرید پیسے میں دیتا ہوں، اور جتنا عرصہ تو نے پڑھنا ہے تیرے گھر کا خرچ بھی میں دیتا ہوں، تو فارغ ہو کے پڑھ۔ اس پورے لٹریچر میں تمہیں کسی ایک جگہ اسلام کے اقتصادی اور قضاء کے نظام کے بارے میں ایک جملہ مجھے تمہیں نظر آئے تو مجھے بتانا۔ انہوں نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ اسلام کا اقتصادی نظام کیا ہے، اور وہ کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ وہ نظام زکوٰۃ سے سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ نظام قضاء کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ وہ سمجھ میں آتا ہے جہاد، اور اس کے بعد امارت اسلامیہ کا قیام، اس کے بعد مسلمانوں کی حاکمیت اور قوت نافذہ، صیغہ امر بالمعروف، اس کے بعد اسلامی اور شرعی عدالتیں، اس کے بعد صیغہ قضاء وجود میں آتا ہے، شرعی قاضی وجود میں آتے ہیں۔ نہ انہوں نے کبھی امارت اسلامیہ کے لیے کوشش کرنی ہے، نہ کبھی انہوں نے جہاد کرنا ہے، الٹا سب کو کہتے ہیں جی ابھی تو ایمان نہیں بنا۔ یہ بحث تو بڑی لمبی ہے، اس طرف میں نہیں جاتا۔ میں نے اپنے کانوں سے مولوی احسان صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا، سن 92 93 یا 94 کی غالباً 94 کی بات ہے، شاید کوئی بہرحال یہ 92 94 کے درمیان کا ایک قصہ ہے، جس وقت طالبان کی امارت اسلامیہ وجود میں آ چکی تھی اور ملا عمر امیر المومنین ڈکلیئر ہو گئے تھے۔ ہم پڑھتے تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ طالبان کا ایک وفد رائیونڈ آیا ہے، تو ہماری بہت نوعمری تھی، 21 22 سال میری عمر تھی، تو ہمیں بڑا اشتیاق ہوا کہ بھئی دیکھیں تو صحیح طالبان کیسے ہوتے ہیں، ان کی حلیے کیسے ہیں، ان کی گفتگو سنیں، ان کے جذبات دیکھیں، ان کے چہرے دیکھیں کہ انہوں نے اتنے طاقتور دشمن کو زیر کیا، تو ان کی حلیے کیسے ہیں، نظر کیسے دکھائی کیسے دیتے ہیں۔ تو خیر ہم بڑے اشتیاق میں کوشش کرتے رہے، پتہ شتہ لگاتے رہے۔ حیرت کی بات ہے ان کو کہاں چھپا دیا گیا، اللہ جانے کہاں چھپا دیا گیا۔ خیر بعد میں صرف اتنا پتہ چلا جی وہ چلے گئے، تو ہمیں بڑا دکھ ہوا، یار طالبان آئے تھے، اگر ہمیں بھی ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع مل جاتا تو حرج کیا تھا۔ تو تقریباً سارے مدرسے کے طلباء کو اس بات کا بڑا قلق ہوا، بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا۔ تو سب نے مل کر یہ طے کیا کہ بھائی نا ہم اپنے اساتذہ سے یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ چلو ہماری اور ان کی روبرو ملاقات نہیں ہو سکی، تو چلو ہمیں آپ تو ملے ہیں نا، چلو ہمیں آپ بتا دو کہ آپ نے ان سے کیا پوچھا، انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا، انہوں نے آپ سے کیا کہا، آپ لوگوں کی آپس میں جو بات چیت ہوئی ہے ہمیں اس کا کوئی خلاصہ ہی بتا دیں۔ تو سارے مدرسے والوں نے، تو ہمارے اساتذہ وہاں پر نا بڑے بھیانک قسم کا روب رکھا کرتے تھے، مارتے بڑے تھے، بڑے وحشیانہ انداز میں مارتے تھے اور درندگی کی حد تک مارا کرتے تھے، جس بات سے وہ سمجھتے تھے نا یہ چیز ہمارے مزاج کے یا اصول کے خلاف ہو گئی ہے۔ تو آپ نے کبھی وہ مناظر دیکھے نہیں، آدمی کو ایک درندے میں اور ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، بڑا بڑا غضبناک مارا کرتے تھے۔ اب سوال یہ کھڑا ہوا کہ ان سے بات کون کرے، اگر یہ ناراض ہو گیا تو اس کی چمڑی تو گئی۔ تو سارے طلبہ نے کہا یار تو ذرا دلیر آدمی ہے، تو بات کر، میں کرتا ہوں، اگر مار کھانی پڑی کھا لوں گا، کوئی ایسی بات نہیں، اگر ناراض ہو گئے مارا مورا تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ ڈنڈے مار مار کے کھالو دھیڑ دیں گے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گی، لیکن بات میں ضرور کروں گا۔ میں پہنچ گیا مولوی عبد الرحمن صاحب کے پاس، فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے یہ طلبہ کی طرف سے یہ مطالبہ ان کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ جی اس طرح کر کے طلبہ کو اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ وہ آئے اور ہم منتظر رہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں لگ سکا وہ آئے کب اور گئے کب۔ تو چلو اب اتنا تو کر دیجئے نا کہ ہمیں آپ کی اور ان کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں وہی سنا دیں۔ تو مولوی عبد الرحمن صاحب کے بات کے دل میں بات آ گئی، ان کا ٹھیک ہے میں بڑوں کے سامنے رکھتا ہوں، بات منظور ہو گئی۔ پھر پتہ چلا جی کہ حاجی عبدالواحد صاحب ہم طلبہ میں بیان کریں گے۔ تو وقت طے ہو گیا، ہم سارے طلبہ بڑے اشتیاق سے مدرسے کے بڑے حال میں جو حاجی عبدالواحد صاحب کے لیے بیٹھنے کی نشست بنائی تھی اس کے گرد ہم اکٹھے ہو گئے جی ابھی تھوڑی دیر بعد ہمیں بتایا جائے گا کہ طالبان آئے تھے، ہم نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، وہ کیسے لوگ تھے، کیا جذبات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے پہلے مولوی احسان صاحب نے کھڑے ہو کے بیان کر دیا، وہ کہنے لگے بھائی ہم نے تو طالبان کے سامنے یہ بات رکھی کہ بھائی تم لوگوں نے نہیں انہوں نے یہ جو مولوی احسان صاحب نے بات رکھی وہ یہ تھی کہ بھائی اگر ساری دنیا بھی ایک تشت میں ہمیں حکومت رکھ کے دے دے
ہم پھر بھی حکومت قبول نہیں کریں گے، ہم تو دعوت والا کام کریں گے۔ یہ بات مولوی احسان صاحب نے ارشاد فرما دی۔ میرے کلیجے کو آگ لگ گئی، دل کلیجہ جل کر بھن کر سیاہ ہو گیا۔ خیر مجمع تھا، ہم نے سن لی، انہوں نے ارشاد فرما دی، ہم نے سن لی۔ جو دل کو دکھ ہوا اس کو بات چھوڑیے، تو بعد میں تبصرہ کرتا ہوں میں۔ اتنے میں عبدالوہاب صاحب آ گئے، تو انہوں نے دائیں بائیں کی ہزاروں باتیں کر کے پھر آمدم برسر مطلب انہوں نے کہا کہ جی میں نے طالبان سے یہ کہا، تم نے روس والوں کے خلاف جو جنگ کی، ہزاروں لوگوں کو مار کے جو جہنم میں داخل کیا، تم نے انہیں یہ کیوں نہ کہا کہ کلمہ پڑھ لو اور ہم سے سارا افغانستان لے لو؟ کہتے میں نے انہیں یہ بات کہی، تو جو دل کا کوئی ایک حصہ جلنے سے رہ گیا تھا وہ بھی جل کے سوا ہو گیا، راکھ ہو گیا، اور بالکل اندر کلیجہ بھن کے رہ گیا۔ میں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر بیان ختم ہو گیا تو میرے گرد میرے دوست جمع ہو گئے، تو میرا ایک اپنا رائے میں ایک مقام ہوتا تھا، تو سب نے کہا یار آصف تو بتا، تو نے کیا پایا کیا کھویا، تمہیں کیا سمجھ آئی؟ میں کہ یار مجھے تو مولوی احسان صاحب کی بات سے یہ سمجھ میں آئی ہے، انہوں نے زندگی بھر غلام رہنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کا حکم ہے کہ تم استخلاف فی الارض حاصل کرو، کافروں کو شکست دو اور اسلام کو غالب کرو، قاہر کرو، اسلام کو تمام باطل قوتوں کے اوپر بلندی دلواؤ۔ کہاں قرآن کا یہ حکم ہے اور کہاں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ساری دنیا خود بخود بھی آ کر کہے نا کہ آپ ہمارے بڑے، لو ساری دنیا ہم سے لے لو۔ یہ کہتے نہیں ہم نے حکومت لینی نہیں، ہم نے غلام ہی رہنا ہے۔ میں کہ یہ تو پہلی دفعہ کوئی مسلمان دیکھے ہیں جن کے دل کی گہرائیوں میں اتنی منحوس تمنا ہے کہ ہم نے زندگی بھر غلام رہنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میرے دوستوں نے کہا اچھا عبدالوہاب صاحب، میں کہا اس نے تو اور بھی انوکھی بات کی ہے۔ میں کہ پورے اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی ایک حاکم مسلمان حکمران نے کفار کو ایک بالشت جگہ نہیں دی، ایک بالشت جگہ نہیں دی، اور جہاں پر کافروں نے اگر قبضہ کیا ہے تو اس کو چھڑوانے کے لیے جتنی مرضی جانوں کی قربانیاں دینی پڑی ہیں وہ دی ہیں۔ یہ نئے بدبخت اٹھے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ہم ان کو کہتے ہیں لو جی سارا افغانستان ہم سے لے لو۔ یہ کہاں کے بدبخت اٹھے ہیں بھائی؟ میں کہ کہاں سلطان عبدالحمید پاشا تھا جس سے برطانیہ کے یہود آ کر لاکھوں پاؤنڈز پیش کرتے تھے کہ تم ہمیں تھوڑی سی جگہ فلسطین میں دے دو، جتنی مرضی رقم لے لو، اور سلطان عبدالحمید پاشا کہا کرتا تھا میری لاش کے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہودیوں کو ایک چپا زمین نہیں دوں گا۔ اور یہودی ہمیشہ یہ دھمکی دے کر اٹھتے تھے کہ تمہارے یہ انکار تمہیں بدترین انجام تک پہنچائے گا، اور پھر بالآخر اس مرد مومن کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، اس کی عورتوں کو رسوا کیا گیا، لیکن تاریخ آج بھی اس کی عظمت کو سلام کرتی ہے۔ تو کہاں ہماری سلطنت عثمانیہ نے یہود کی اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کیا کہ ایک چپا بھی تمہیں نہیں دیں گے فلسطین کا، اور کہاں یہ منحوس عبدالوہاب پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے سارا افغانستان لے لو۔ میں نے کہا ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات یہ ہے چلو بالفرض محال ہم مان لیتے ہیں جی دے دو ان کو افغانستان، اس کے بالمقابل ان سے کہا جائے کہ افغانستان ہم سے لے لو، ڈاکومنٹیشن کر لیتے ہیں، ہم افغانستان تمہاری تحویل میں دے دیتے ہیں، تم کلمہ پڑھ لو۔ میں نے کہا چلو آپ کلمے ان سے پہلے پڑھوا لیں، ڈاکومنٹیشن بعد میں کر لیں، اور اگر انہوں نے جھوٹ موٹ کلمہ پڑھ کے بعد میں مکر گئے تو کیا کرو گے؟ افغانستان بھی گیا، کلمے بھی گئے۔ تو میرے ایک دوست کہنے لگا ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں کہا قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ بعض کافر ایسے ہیں وہ کہتے ہیں صبح کو مسلمان ہو تو شام کو کافر ہو جانا؟ میں کہ اللہ نے بعضوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ کب مسلمان ہوتے ہیں پھر کافر ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں پھر کافر ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں پھر کافر؟ میں کہ کیا کفار کی یہ کوئی آج کی عادت ہے؟ یہ تو بہت پرانی عادت ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ حاصل کیا ہوا؟ اگر تو سارے روسی افغانستان بھی چھین کر کلمہ پڑھنے سے منکر ہو جائیں، طالبان غریبوں نے کیا کمایا؟ اور اگر وہ اپنے اسلام پر سچے قائم رہتے ہیں تو کیا انہیں شرم نہیں آئے گی کہ ہم نے ایک سچے مسلمان مجاہد ملک سے اس کا ملک چھین لیا؟ میں کہ وہ پھر بھی واپس کر دیں گے۔ میں کہ تب بھی یہ بیکار ہے۔ میں کہ یہ مفروضہ ہی شیطانی تلبیسات پر مبنی ہے، اس مفروضے کی کوئی شرعی عقلی اور اخلاقی دلیل نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر کسی دو ممالک کے اندر بھی کسی کا لفظ بول رہا ہوں، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو،
آج تک اس قسم کا معاہدہ ہوا ہی نہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جی ایک طرف یہ لوگ، انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو اتنا مسخ کر دیا ہے کہ ایک ایک تبلیغی صحابہ کرام پر تبرئے کرتا ہے، انبیاء پر تبرئے کرتا ہے، قرآن کو ناقص کہتا ہے، قرآن کی آیتوں کی غلط تعویل کرتا ہے۔ کوئی تبلیغی کھڑا ہو جائے، وہ اپنے مولوی الیاس کے دیے ہوئے نظریے کی تطبیق کے لیے قرآن کی کسی بھی آیت کا کچھ بھی کر گزرے گا، اور کوئی مولوی مجمع میں سر نہیں ہلائے گا۔ یہ جو علماء کہتے ہیں نا، اگر یہ کام حق نہ ہوتا تو علماء نہ بولتے، علماء رہ کہاں گئے ہیں اس لیول کے؟ وہ بیچارے علماء میں ٹکے کی سمجھ تو رہ نہیں گئی۔ وہ کون سے علماء، کیسے علماء؟ وہ سارے تو کھادیے خرادیے ہیں، چار پیسے دیں علماء ان کے، کسی کو گاڑی لے دو، کسی کو باہر کا سفر کرا دو، کس مولوی نے بولنا ہے؟ میں سیالکوٹ شب جمعہ بیٹھا تھا، ہمارے لاہور کا ایک بڑا مشہور ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر خالد، لیپروسکوپک ہے، وہ جناب ممبر پہ بیان کر رہا ہے شب جمعہ پہ، کم از کم 2,500 سے 3,000 کا مجمع ہے۔ کہتے ہیں جو اصحاب کہف تھے بے شک ایمان والے تھے، لیکن غار میں کیوں چھپے؟ ایمان والے تھے، دعوت والے نہیں تھے۔ اگر دعوت والے ہوتے تو غار میں نہ چھپتے۔ میں نے گردن اوپر اٹھائی، 2,500-3,000 کے مجمع پر نظر دوڑائی کہ کم از کم اس وقت 250-300-400 علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا کسی عالم کے ماتھے پہ شکن آئی؟ کیا کسی عالم کی طبیعت میں اضطراب پیدا ہوا کہ یہ بندہ ممبر پر بیٹھ کر کیا بک گیا ہے، کیا بکواس کر گیا ہے، کہ اللہ پاک اصحاب کہف کی تعریف کر رہا ہے، ان کی چوکھٹ کی، باہر بیٹھے کتے کی، اندر پڑنے والی کرنوں کی، ان کی جو وہ کروٹیں لیتے ہیں ان کی نیند کی، بیداری کی، بھوک لگنے کی، کھانا کھانے کی، وہ جو پیسے دیتے ہیں، جو جاتا ہے، جو آتا ہے، اللہ ان کی تعریف اتنی کر رہا ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ اور ایک 2 ٹکے کا ڈاکٹر ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ جی ان میں ایک خامی تھی، اور ایک مولوی نہیں ہے اس لیول کا جو اٹھ کے کہے کیا بکواس کیا بھائی صاحب آپ نے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء رہ کہاں گئے ہیں؟ اب جو تبلیغی جماعت کے حامی علماء ہیں، ان کے بعد جو دلیل رہ گئی ہے وہ جی اگر یہ کام غلط ہوتا تو علماء نہ بولتے۔ اچھا، میں بڑا عرصہ اس سوال سے گھبراتا بھی رہا، پریشان بھی ہوتا رہا، کیونکہ جی میں تو مولویوں کو جانتا نہیں تھا، میرے والد صاحب وکیل تھے، میرے پورے خاندان میں کوئی عالم نہیں ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں مدرسے ہوتے کیا تھے۔ پہلا مدرسہ رائیونڈ دیکھا، فارغ ہو کے واپس آئے، کتابوں کو منہ لگایا، کتابیں پڑھتے تھے۔ ابھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ فلانا شیخ الحدیث فلاں ہے، فلاں جگہ جناب شعلہ بیان خطیب ہے، فلاں جگہ محقق کے دوران رہتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی کسی کا نہیں تھا۔ تو میں اپنے آپ کو بڑا تنہا محسوس کرتا تھا کہ یار میں اب لوگوں کو کیسے سمجھاؤں کہ اگر یہ علماء نہیں بولتے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کو بہت تکلیف ہے تو چلے جائیے ان کے پاس، کہو جی آپ بولتے کیوں نہیں جی، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ سوال جواب کیجیے۔ وہ تو بڑا بعد میں مجھے پتہ چلا کہ علماء تو مولوی الیاس کے زمانے سے کتابیں لکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن باوجود ان تمام کتابوں کو غائب کر دیا گیا، ان تمام علماء کے تذکرے وفیات کی کتابوں سے اڑا دیے گئے، ان تمام علماء کے اعتراضات کو نسیہ منسیہ کر دیا گیا، اور آج کی نسل نو کو عطا پتہ ہی نہیں کہ کبھی کسی محقق عالم نے اس جماعت کے اوپر کوئی بڑے بنیادی اعتراضات بھی کیے تھے۔ بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی، آپ علماء ہیں، ساؤتھ افریقہ میں ہیں، مجھے آپ لوگوں سے بس اتنا پوچھنا ہے کہ یہ جو موجودہ پابندی لگی ہے تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دوسری بات، کیا آپ تبلیغی جماعت کے اس کام کو دینی کام، شرعی کام سمجھتے ہیں؟ اور کیا واقعی یہ قرآن کی وہی دعوت ہے جو اللہ کے رسول نے امت کے ذمہ لگائی تھی؟ اور کیا اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے اس امت کو دعوت کا کام ذمہ لگایا تھا یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لگایا تھا؟ اور دعوت اور امر بالمعروف میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اور دعوت بنیادی طور پر اس کی تعریف کیا ہے؟ دعوت ہوتی کیا ہے؟ دعوت دی کس کو جاتی ہے؟ یہ جو اپنا نام لکھے پھرتے ہیں یہ دعوت و تبلیغ، تو کیا ان کا یہ نام شرعاً ان پر جواز اور اصطلاحات شرعیہ کی روشنی میں منطبق ہوتا ہے؟ مجھے آپ علماء کی رائے چاہیے۔ تو یہ بس میٹھی میٹھی باتیں ہیں، آپ بھی اس پر غور کیجیے گا، میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔